جو موضوع ہے وائٹ بورڈ اس لیے رکھا ہے کہ ایک ایک بات ایک ایک چیز سمجھانا، ٹھیک ہے نا، ایک ایک پہلو آپ کے سامنے واضح کرنا یہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ عمومی طور پر شریعت کس کو ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں عمومی طور پر جب بھی کسی کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بندہ فلاں بندہ شریعت میں عمل کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ لفظ شریعت کی ہمیں خبر ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایک دینی اصطلاح ہے جو کہ ایک نظام پر بولی جاتی ہے۔ ایسے ہی ٹھیک، اب ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کس کو کہتی ہے۔ میں نے دو لفظ لکھے، ایک ہے معنی، ایک ہے مفہوم۔ ایک ہے معنی، ایک ہے مفہوم، یعنی کہ لغوی اعتبار سے معنی اور پھر شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مستثنی شریعت کا معنی ہے سیدھا رستہ۔ شریعت کا کیا معنی ہے؟ سیدھا رستہ۔ ہم نے ساتھ ساتھ بولتے جانا تاکہ ہمیں یہ یاد ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہ بھائی مولوی صاحب اچھا بیان کر رہے تھے، یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو سمجھ کے جانا ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا رستہ؟ سیدھا رستہ۔ دوسرا واضح رستہ، ٹھیک ہے، واضح رستہ، سیدھا رستہ۔ اب یہاں یہ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک بندے نے جانا ہے یہاں سے اسلام آباد، مثلا یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، منزل کا اس کو پتا ہے، لیکن رستے کے بارے میں اس کو واضح نہیں پتا، تو عین ممکن ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائے، عین ممکن ہے رستہ بھٹک جائے، ٹھیک ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی اغوا کر لیا جائے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے جو منزل ہے وہ کیا ہے، یہ بھی شریعت نے بیان کی ہے، اور منزل تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی شریعت نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ہے ہماری منزل، یہاں سے ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2-3 رستے بن سکتے ہیں، ایک ہے بندہ یہاں سے ہو کے آئے، صحیح، اور ایک بندہ یہ کیا ہے ایسے ہو کے جائے، لمبا چکر کاٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سیدھا اور واضح رستہ کون سا ہوگا؟ بات سمجھا گیا نا؟ تو یہ جو درمیانی بالکل سیدھا رستہ ہے اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ شریعت ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت ہوتا ہے، جو بندے کو سیدھا منزل تک پہنچاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم کتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان سارے میں ہماری منزل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا۔ ابھی آگے چل کے میں اس کو بیان کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اللہ کی رضا ہوتی ہے منزل، موسیقی اس کے لحاظ سے ایسا کوئی روڈ میپ کہ ہمارا ہر عمل ہمیں منزل کے قریب کرتا ہے، ہمارا ہر عمل ہمیں منزل کے قریب لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو واضح رستہ ہے نا، جو سیدھا رستہ ہے، ہم ادھر سے نیت کریں، عمل کریں اور سیدھا نتیجہ ہمارے جو ہے بلے پڑ جائے، تو یہ جو کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واضح رستہ، سیدھا رستہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب معنی آپ کو سمجھ آ گئی، اب مفہوم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ شریعت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر مبنی جو نظام ہے اس کو شریعت کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر جو مبنی بیان نظام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ احکام الہی اور فرامین رسول علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان دونوں پر مبنی جو نظام ہے نا، اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ بات سمجھا گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے واضح کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی آسان انداز میں آج کے مسلمان، آج
نوجوان کے لیے دین کو سمجھنے کا جو مدد کیا. بات سمجھا گیا؟ تو یہ ہے شریعت، اس کو معنی اور مفہوم. اب ایک بہت بڑا سوال، ایک عام سوال چلتا ہے، بھائی اللہ نے اب انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کا جو وہ سلسلہ عطا فرمایا ہے، جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو رستہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب انسان کے پاس عقل موجود ہے، جب انسان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا جواب سنیے اور اس کو سمجھیے گا کہ شریعت کی ضرورت کیا ہے، شریعت دی کیوں گئی ہے. مجھے آپ سوچ کے بتائیے. اب سب مارکیٹ میں موجود ہیں، مارکیٹ میں برانڈ کی کوئی چیز دے، برانڈ کی کوئی بھی چیز دے، موبائل لے لیں، گاڑی لے لیں، یہاں تک کہ برانڈ کے کپڑے لے لیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر ایک چٹ لگی ہوتی ہے، اس میں ہدایات درج ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ یہ چیز آپ کے قابل ہے، زیادہ دیر نہیں چلے گی، استعمال کے قابل ہے نہیں رہے. تو مجھے سوچ کے بتائیے، آپ سمجھ پاؤ کہ جب ہر چیز جو برانڈڈ ہے اس کے لیے ہدایات ہیں، تو جو اللہ نے انسان جو بہترین مخلوق ساری مخلوقات سے بہترین بنائی ہے، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھائے؟ اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ دھوکہ ہے جو سوسائٹی میں دیا جاتا ہے. یعنی انسان کے پاس عقل موجود ہے، آپ سوچیں اگر انسان کے پاس عقل موجود ہے تو موبائل میں بھی تو باقاعدہ سارا سلسلہ موجود ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ ہدایات کیوں دی جاتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کا پورا ایک ٹریک ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق چلے گا تو یہ موبائل سے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اگر جو وہ سسٹم چھوڑ دیں گے، وہ ٹریک چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو وہ چیز خراب ہو جائے یا جلدی خراب ہو جائے. اسی طریقے سے بہت سے انسان ہے، اس کو عقل کی، اس کے باوجود کہ عقل دی گئی، اس کو شریعت کی ضرورت. شریعت کیا ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ سے وحی پر مبنی جو نظام ہے، حکم الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اس پر مشتمل جو نظام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اور سمجھیں کہ اسی کی طرف چلتے ہیں. توجہ کیجیے گا، بڑی قابل غور، قابل فہم بات، قابل غور بات یہ ہے، توجہ کی لائق بات. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام کرے تو اس سے پیچھے کیا ہوگا؟ ارادہ ہوگا. اسی ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت. اس ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت. ٹھیک ہے. اب یہ جو کام ہے، یہ ہے ساری زندگی جس میں اس نے کام کیا. صحیح. اسی کام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو عمل کہتے ہیں. اب نیت اور ارادہ، یہ یہاں سے کام کا سلسلہ شروع ہوا، یہ اس نے کام کیا. اب توجہ کی لائق بات یہ ہے کہ کام اس نے کیا کیا کرنا ہے. کیا صرف نماز ہی کام ہے؟ یا صبح کھانا آنکھ کھلنے سے لے کر رات تک وہ اپنے گھر میں، کاروبار میں، سماج میں، معاشرے میں، سیاست کے اعتبار سے جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارا کام کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ سوچیے، کام کے دائرے سے آتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ، آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو فون آیا بھی کیا کر رہے ہو، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ میں کام کر رہا ہوں. تو کام کا سلسلہ اس عمل سے باہر تو نہیں. اسی طرح کوئی بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، سوشل پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے، ویلفیئر کے کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے، کسی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، سیاست میں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا دائرہ اس کام سے باہر ہے نہیں. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز جو بڑی قابل غور ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیت کر کے عمل کرتا ہے نا، اس عمل کے آخر میں نتیجہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہوگا اس کے آخر میں نتیجہ ہوگا. مثلاً آپ دور کی بجائے ہم قریب ہی رہتے ہیں، ہمیں بھوک لگی، ہمارا ذہن بنا، ہم نے کھانا کھایا. اب نیت بنی، ہم نے کھانا کھایا تو نیت کی بنیاد پہ ہم نے عمل کیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جسم کو قوت ملی، یہ نتیجہ ہوگا. اسی طریقے سے انسان سوسائٹی میں جو بھی کام کرتا ہے وہ ان تین چیزوں سے خالی ہے. ٹھیک ہے. یا نیت ہوگی، نیت
ہوگی عمل ہوگا اور کیا ہوگا نتیجہ ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. بہت سے ساتھی یاد رکھیے اگر مثلا انسان کو یہ جو نیت ہے اسلام نے باقاعدہ نیت کی بنیاد دی ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے کام کرو. کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کس کے لیے کام کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے کام. ٹھیک ہے. کام نیت دے دی. نیت کے بعد باقاعدہ عمل کی صورتیں بیان کر دی. حکم جاری کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی صورت میں ہمیں پورا طریقہ عطا فرما دیا. ایسا ہے. اس کے بعد آخر میں نتیجہ آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات توجہ کی رائے ہے. نتیجہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملتا ہے ثواب. ایسا ہے. ایک نتیجہ یہ ثواب ملتا ہے. اور دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بندہ حسد سے بچتا ہے, بغض سے بچتا ہے, ذلت کی راہ سے بچتا ہے, نیکی کی راہ پہ اپناتا ہے, تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. اب یہ سوچ کے بتائیے گا اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں تو کیا سوچیں کرنے کے لیے ہر بندے کی نیت الگ الگ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. ہر بندے کی نیت الگ الگ ہوگی. ہر بندے کا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا جب نیت ہی جدا ہو جائے گی, صالح نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی, تو نتیجہ بھی درست ہے. بات سمجھ آ گئی. اور اسی طریقے سے ہم کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں, کسی مارکیٹ میں پالیسی ہے, کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں, اس جاب کی باقاعدہ یہی روڈ میپ نہیں ہوتا. یہی روڈ میپ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق فرم کی درستگی کے لیے, اس کو لانگ ٹائم پہ چلانے کے لیے آپ نے جو وہ کام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے یہی روڈ میپ ہے تو انسانی زندگی کو بھی چلانے کے لیے یہی روڈ میپ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی روڈ میپ پہ شریعت چلاتی ہے. نیت کیا دیتی ہے؟ رضا الہی. یہ نیت ہے رضا الہی پہ کام کرنا ہے. عمل کی صورت کیا عطا فرمائی؟ اس کو فرمایا عامل الصالحات. کیا فرما دیا؟ عامل الصالحات. ٹھیک ہے. رضا الہی یہاں پہ ایمان آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ گیا اعمال صالحات, یہ لفظ لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ثواب, جنت, رضا الہی اور اسلام. یہ تینوں چیزیں آ گئی. تو مجھے سوچ کے بتائیے گا جب ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ قائم ہونا چاہیے, اس اسلامی معاشرے کے اندر بچہ ہو یا بچی, گھر میں کام ہونے والا ہو یا معاشرے کے اندر کام ہونے والا ہو, جب اس طریقے پہ عمل ہوگا تو سوسائٹی میں بہتری آئے گی یا خرابی آئے گی؟ بات سمجھا گیا. اس وقت جو سوسائٹی میں خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بیسک چیز. نیت میں کمزوری ہے, عمل اسلام کی مطابقت میں نہیں ہے, تو پھر لامحالہ خرابی عمل کی صورت میں آئے. بات سمجھا گیا. یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ شریعت کی بنیاد پر جب ہم کہتے ہیں ہمیں شریعت چاہیے تو شریعت کی بنیاد پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہوگی. اور جب شریعت مطالعہ سے ہٹ جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, تو پھر خرابیاں میں گھس آتی ہیں. بات سمجھا گیا. ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی چیز ہم نے کیا بیان کی؟ معنی اور مفہوم. دوسری چیز ہم نے کیا بیان کی؟ اس کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے یہ دو چیزیں بیان کی. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے بہت سے ساتھی آگے بڑھتے ہیں. ضرورت ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے ضرورت انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کے لیے. اب چلا اب دیکھیے اس کو ایسے بھی سمجھیے. کسی بھی فارم میں جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں, اب توجہ کی لائق بات ہے, کسی بھی فارم میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں اس میں جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس سے لے کر اندر جو بیٹھا وہ باس ہے اور باس کے قریب جو مینیجر ہے یا اس کے پی اے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کی کام ان کے جدا جدا ہوتے ہیں لیکن ان سب کی سوچ ایک نہیں ہوتی. ہم نے اپنے نظام کو بہتر بنانا ہے, سوسائٹی میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط لے کے چلنا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جب جو وہ کامیابی گنی جاتی ہے تو سب بھی نہیں گنی جاتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وہ کہتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو ریڈی لگا کے بیٹھا ہے اور ایک وہ بندہ جو باقاعدہ حکومت میں بیٹھا ہے, ان سب